اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو بڑی اہم ویڈیو ہے اور آپ نے اس کو اول سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے۔ اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھ لی، اس کو سمجھ لیا جو میں کہہ رہا ہوں، تو انشاءاللہ جادو، جنات، بندش، قرض، لا علاج امراض کے لیے آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے استغفار۔ اب استغفار سے کون ناواقف ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو استغفار کے بارے میں پتہ ہو کہ استغفار کی کیا اہمیت ہے، اس سے کیسے مسائل حل ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ کسی غم یا کسی مصیبت یا کسی مرض کی شکایت کرے، تو یہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے، مطلب یہ بندہ جھوٹا ہے۔ اب دوستو، آپ خود سوچیں کہ جو ہمارے بزرگان دین ہیں وہ ایک چند الفاظ استغفر اللہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اب ہم اگر احادیث کو دیکھیں، قرآن پاک کو دیکھیں، تو آپ خود دیکھیں قرآن پاک میں سورہ نوح اگر آپ تفسیر کے ساتھ پڑھیں یا آپ کے پاس اتنا وقت نہ ہو تو آپ اس کو صرف ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ کیا کیا وعدے اللہ تعالیٰ استغفار پر فرما رہے ہیں۔ اب ایک میں ویڈیو بنا رہا ہوں، ایک میں بات کر رہا ہوں اور اس کا میں وعدہ بھی نہیں کر سکتا، اور ایک کوئی ولی یا بزرگ فرما رہے ہیں، کوئی بات ایک پیغمبر کر رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ ایک بات اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اور اس بات پر، اس وظیفے پر اللہ تعالیٰ وعدہ بھی فرما رہے ہیں کہ میرا وعدہ ہے، میں آپ کو اولاد دوں گا، میں بارش دوں گا، میں رزق وہاں سے دوں گا جہاں پر آپ کو گمان ہی نہ ہو۔ تو جو رب ویسی ہی بات کہہ دے، اس میں تو شک ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر وہ کلام محبوب علیہ السلام کی زبان مبارک پر بھی جاری ہو، تو اس میں تو کچھ بھی شک نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اگر آپ جادو، جنات، بندش کے مریض ہیں یا پر قرض ہیں یا ایسا لا علاج مرض ہے جس کا علاج آپ کر کے تک چکے ہیں، کوئی سبیل نظر نہیں آتی، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حبیب کا کیا فرمان ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ اچھا، ایک بات اور میں بتا دوں، جادو، جنات، بندش، قرض، مرض، جو بھی مصیبت ہے، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کوئی بھی شے اللہ تعالیٰ کے امر کے بنا نہیں آ سکتی۔ انسان جادو میں شکار ہوتا ہے تو اس کی چند وجوہات ہوتی ہیں، جنات کا شکار ہوتے ہیں، رزق کی بندش کا شکار ہوتے ہیں، کوئی مائی کا حلال آپ کا رزق نہیں باندھ سکتا، کوئی مائی کا لال آپ کا رزق نہیں باندھ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بند نہ کر دے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جادو یا جنات کے ذریعے سے آپ کو نقصان دے سکتا ہے جب تک میرا اللہ نہ چاہے، جب تک میرے اللہ کا امر نہ ہو۔ اب ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب دوسری بات سمجھ لیں، آپ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی، کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی، ہر جگہ پہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ بات ہے کہ بھائی جب مرض، قرض، امراض سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس کی شفا بھی میرے اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے۔ جب تک میرا اللہ نہ چاہے، آپ کو کوئی بھی بندہ، چاہے جادوگر ہو، چاہے جنات ہو، چاہے کوئی بھی دنیا کا ولی یا پیغمبر یا صحابی ہو، جو بھی شخص، جو بھی بندہ، جو بھی بشر ہیں، جو بھی فرشتہ ہیں، ملائکہ ہیں، کوئی بھی آپ کو شفا نہیں دے سکتا جب تک میرا اللہ آپ کو شفا نہ دے۔ اب دو باتیں واضح ہو گئی ہمارے سامنے۔
ایک یہ کہ ہر مرض، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے امر سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں۔ کبھی ہمارا امتحان ہوتا ہے اور کبھی وہی چیز، اسی چیز کے ذریعے سے ہمیں آزمایا جاتا ہے۔ ایک بندہ ہے، اس پر جادو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، یا پھر اس پر امتحان ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ اب جادو کا مریض اگر کسی ایسی چیز کے پیچھے پڑ جائے جس میں شرک کا احتمال ہو، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جادو کا علاج جادو سے ہوتا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جادو کا علاج بھی اللہ تعالیٰ کے امر سے ہیں، جنات کا، بندش کا، سارے کچھ جتنے بھی علاج ہیں اللہ تعالیٰ کے امر سے ہیں، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے امر سے ادھر ادھر نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ جادو کے مریض ہیں، جنات کے مریض ہیں، بندش کے مریض ہیں، قرض نے آپ کو نڈھال کر دیا، مرض ایسے آتے ہیں کہ بھئی جیسے پانی نچلی سطح کی طرف جاتی ہیں، ایسے مرض آپ کے گھر میں آتے ہیں، بے برکتی ہیں، کچھ بھی ہیں، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اب آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے تمام جن و انس مل کر میرے مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے، تو وہاں میرا رب خود فرماتا ہے کہ میں آپ کا کام کن فیکون سے کروں گا، بس آپ نے ایمان کامل کے ساتھ استغفار شروع کرنا ہے۔ اور دوستو، میں یقین سے کہتا ہوں، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، میں بڑے یقین سے کہتا ہوں، اگر آپ نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کیا تو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ پر کتنی مہربانیاں، کتنی شفقت، کتنی رحمتیں اور کتنے اللہ تعالیٰ کے فضل ہوں گے۔ اگر آپ مخلوق بد نگاہ سے آپ کو دیکھتی ہیں، ان میں عزت نہیں ہے، آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کے مال میں اضافہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، استغفار شروع کریں، استغفار شروع کریں، چلتے پھرتے استغفار شروع کریں، خود بھی شروع کریں، گھر والوں کو بھی کہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا آپ استغفار پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کو آپ کے اوپر رحم آئے گا کہ بھائی دیکھیں میرا بندہ مجھے پکارا ہے، استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب آپ خود سوچیں، اگر ایک انسان سے جس کا دل بڑا ہو، جس کے دل میں رحم ہو، تو اگر آپ اس سے کہیں کہ یار مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، تو چاہے اس کا آپ نے قتل کیوں نہ کیا ہو، 7 قتل کیوں نہ کیے ہوں، اگر آپ اس سے معافی مانگیں گے تو وہی بندہ آپ کو معاف کر دے گا، سارے قتل معاف کر دے گا، ساری جائیداد معاف کر دے گا، کیونکہ اس کا دل یہ نہیں چاہے گا کہ آپ کو معاف نہ کریں۔ اب آپ خود سوچیں کہ رب العالمین خود کو رحمان کہتے ہیں، خود کو رحیم کہتے ہیں، غفور کہتے ہیں، عفو کہتے ہیں، اب وہی رب اس سے اب کہتے ہیں استغفر اللہ، یا اللہ میں شرمندہ ہوں، یا اللہ میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، یا اللہ میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں، یا اللہ جس طرح کا بھی امتحان ہے، جو بھی مجھ پہ مصیبت ہے، استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دیں، یا اللہ مجھے معاف کر دیں۔ اب آپ دن میں 7 مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ پڑھتے ہیں، تو آپ کا میرا رب جو ہے وہ 1 مرتبہ بھی سنتا ہے، آپ 1000 مرتبہ کہہ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مسئلے سے بڑے پریشان ہیں، تو میرا رب سننے والا ہے، انک سمیع الدعا ہے، تو وہ آپ کی ندا سنتا ہے اور آپ کی مدد ایسی طریقوں سے کرتا ہے کہ آپ خود بھی حیران ہوتے ہیں۔ تو جادو کا مسئلہ ہو، جنات کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ نے خود اپنے تمام گھر والوں کو یہ کہنا ہے کہ بھائی استغفار شروع کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھتے رہیں۔ اب دوستو، ایک ضروری بات آپ سے کہنی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے استغفار کے لاکھ بھی مکمل کر دیے، 10 لاکھ 50 لاکھ مرتبہ بڑا، کچھ اثر نہیں ہوا۔ اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، وہ وجوہات یہ ہیں کہ آپ کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں یا پھر استغفار کرتے ہیں، استغفار آپ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، اللہ مجھے معاف کر دیں۔ ادھر آپ فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر آپ زنا بھی کر رہے ہیں، ادھر آپ ننگے سر بھی، جو بہنیں ہوتی ہیں وہ ننگے سر بھی پھر رہی ہیں، نہ وضو کا خیال، نہ نماز کا خیال، کچھ بھی نہیں کر رہی۔ تو آپ خود سوچیں، ایک طرف آپ معافی مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ وہی گناہ کر رہے ہیں، تو یہ استغفار کیسے قبول ہوگا؟ تو جب بھی آپ کی نیت ہو کہ بھائی جادو، جنات، بندش، قرض، مرض، سارے
ساری چیزوں سے اللہ مجھے شفا دے دے۔ تو آپ نے استغفار کرنا ہے۔ پھر بھی کوئی گناہ ہو، انسان کامل پرہیزگار نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جن کو گناہ سے معصیت سے پاک کر دے، یہ اس کا ہی امر ہے۔ ہم بڑے کمزور بندے ہیں، ہر قدم پہ گناہ ہوتے ہیں، لیکن آپ نے استغفار کی طرف رجوع دینا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اگر اس سے آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی پڑھ لیں، یہ بھی بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ اتنا نہیں پڑھ سکتے، آپ کے گھر میں عورتیں بچے وہ اتنا نہیں پڑھ سکتے، تو صرف استغفر اللہ، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے، پھر بھی گناہ ہو جائے پھر بھی استغفار کریں، پھر بھی استغفار کریں، یہاں تک کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بار بار ایسے القاء ہوتے رہے کہ میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، تیری ساری مصیبتیں میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، یہ تیری ساری مصیبتیں میں نے خوشی میں تبدیل کر دی۔ تو دوستو، اگر آپ پر کوئی مرض ہے، کوئی جنات ہے، جادو ہے، بندش ہے، کچھ بھی ہے، اپنے خود اپنے گھر والوں کو روزانہ باوضو، ہر وقت باوضو، وضو ٹوٹ جائے دوبارہ وضو کر لیں، باوضو رہ کر آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ چلتے پھرتے آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو کرامات ہوں گی وہ پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اس کے اعمال، استغفار کے سارے اعمال انشاءاللہ ہمارے چینل پہ وقتاً فوقتاً اپلوڈ ہوتے رہیں گے۔ آپ سب بہنوں بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ ہماری جتنی بھی ویڈیو ہے کوشش کریں اس کو شیئر کریں۔ نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کہ کسی بندے کا مقصد ہماری چھوٹی سی ویڈیوز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر عظیم عطا فرما دے، اور یہی ہو سکتا ہے ہمارے بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کے لیے بڑے بڑے اعمال کی ضرورت نہیں ہوتی، بس صرف نیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ چل رہا ہے راستے میں اور اس کو کوئی خاردار چیز یا ایسی چیز جو مسلمانوں کو نقصان دے وہ راستے سے ہٹا دے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں، ایک ویڈیو میں نے بنائی، ایک عمل میں نے دیا، اور ایک ایسا عمل جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے بھی ملتا ہے، آپ نے اس کو شیئر کیا، اب کسی نے بھی اس پر عمل کیا، تو آپ خود سوچیں اس کی مصیبت اگر اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے تو آپ کو اور مجھے کیا ملے گا۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، مختلف گروپ میں شیئر کریں، ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو اور وہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے بھی اپنی پیاری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔